آج میں آپ کے سامنے جو ہے ایک باپ بیٹے کا واقعہ سنانے والا ہوں، جس میں آپ کو تربیت کی امپورٹنس پتہ چلیں گی، اور میں امید کرتا ہوں اس واقعے سے آپ کچھ سیکھ کے جائیں گے، یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا چاہیے اپنے گھر میں، تاکہ آپ کے بچے جو ہے آپ کے وفادار بنیں، آپ کے لائل بنیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، ہمارے پڑوسی رہا کرتے تھے بچپن میں۔ تو صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے اللہ کافی دولت سے نوازا تھا، جو کہ خود اپنی محنت سے کمائے ہوئے تھے صاحب۔ تو ان کے جو ہے 3 بچے تھے۔ ایک بچہ آج جو ہے یو ایس میں ہے ان کا، اور 2 بچے جو ہے یہاں پہ بھی اس وقت سینٹرل گورنمنٹ میں جو ہے ماشاءاللہ اچھی خاصی پوزیشن پہ ہیں۔ بولتے ہیں نا کلاس 1 آفیسر کی لیول کے جابس پہ ہیں صاحب بچے ان کے۔ تو یہ صاحب کا واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کو بچپن سے دیکھیں، مطلب بول رہا ہوں نا میں آپ کو، پڑوسی تھے ہمارے بول کے۔ تو ایک وقت ایسا رہا صاحب کا کہ بچوں کو جو ہے 10th میں آتی یہ لوگ گاڑیاں دلا دیے تھے۔ بڑے بچے کو تو جو ہے اس وقت میرے کو یاد ہے نئی کار تک دلا دیے تھے انہوں، جب بچہ ان کا ڈگری میں گیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ویلتھ کے معاملے میں جو کتنے ساؤنڈ تھے انہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، یہ صاحب کا جب آخری وقت تھا، تو ہم جو ہے ان کو یہ بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ صاحب کو جو ہے لاسٹ وقت میں فالج ماری تھی، جس کی وجہ سے جو ہے چہرہ تھوڑا سا ان کا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ تو یہ جو بچے ہیں ان کو ہم جو ہے اپنے باپ کے ساتھ چلتے ہوئے نہیں دکھے ہمارے کو۔ بچوں کا بولنا ہے تھا ارے نہیں بھائی پپا کے ساتھ جانے شرم آتی بول کے، سمجھ رہے ہیں۔ تو کافی محنت کرے، نام کمائے، آج بھی جو ہے ان کے بچوں کو ان کے والد صاحب کی طرف سے عزت ملتی کہ بھائی فلاں کے بچے ہیں بول کے۔ لیکن یہی حضرت کو آخر وقت میں جب تھے ہم کو یاد ہے جب یہ نماز کو جاتے تھے حضرت، ایسا نہیں کہ دیندار نہیں تھا، میں وہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، صاحب نماز کو جاتے تھے، ان کے بچے بھی نماز کو جاتے تھے، لیکن ہم آخر وقت میں یہ تک دیکھیں ان کا کہ جب نماز کے لیے آتے تھے صاحب، تو جو ہے وہ لکڑی پکڑ کے جب چلتے تھے قدم با قدم، وہ دیکھ کے ہم کو افسوس ہوتا تھا کہ بھئی ایک وقت پہ کیا ان کا عورت تھا، کیا ان کا رتبہ تھا، اور آج جو ہے خود ان کے بچے ہاسپٹل کو جو لے کے جانا ہوتا ہے یا پھر مسجدوں کو لے کے آنا ہوتا، تو بچے بولتے کہ بھئی ہم پپا کے ساتھ نہیں آتے، کیوں بول کے بولے تو ان کے بچوں کا یہ تھا کہ ان کو شرم آتی تھی والد صاحب کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بولنا یہی ہے اس ویڈیو میں آپ کو کہ آپ کے بچوں کو جو ہے آپ اچھی زندگی دیجیے، اچھی تعلیم دیجیے، ساتھ ہی ساتھ اچھے اخلاق دینا مت بھولیے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ وقت بتا سکتے ہیں، جتنا آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایموشنل کنیکٹ ہو سکتے ہیں، خدا کے واسطے اپنے بچوں کے ساتھ ایموشنل بانڈ بنا کے رکھیے، ورنہ یاد رکھیے آپ لوگ جو ہے یہ دنیا کمانے میں یا پھر اپنے بچوں کو جو ہے ایک اچھے مقام پہ لے کے جانے کے چکر میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں سے اتنی دور ہو جائیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ جو صاحب ہیں جن کا انتقال بھی ہو گیا، اب جو ہے کبھی ان کے بچوں کے ساتھ ہمارا ذکر ہوتا ہے اس تعلق کو لے کے، تو بچے یہ بولتے ہیں کہ بھئی دیکھو سب کچھ جانا ہے دنیا سے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مطلب بچوں کو ایک پیسے کا ریگریٹ نہیں ہے، یقین مانیے اتنی دولت بنا کے گئے ہیں صاحب، آج ان کے بچے اگر آج اپنی ڈیوٹیز کو ریزائن دے کے اگر بیٹھ کے کھانا سٹارٹ کریں نا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بچے کھا لیتے ہیں، ان کی نسلیں کھا لیتے ہیں، اتنی پراپرٹی ہے بتا رہا ہوں میں۔ لیکن لاسٹ وقت میں جو ہے باپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی آپ امیجن کیجئے۔ آخر وقت میں جب ان کو ہاسپٹل جانا ہوتا تو صاحب جو ہے وہ آٹو والے کو بلا کے اس کے ساتھ جاتے تھے، ان کے بچے جو ان کے ساتھ نہیں رہے۔ تو یہ جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنا کے شیئر کرنے کا مقصد ہی وہ ہے کہ ماں باپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ بچے جو ہے وہ بولتے ہیں نا ہم ان کے لیے کر رہے ہیں تو بچے بھی جو ہمارے آخر وقت میں کریں گے بول کے۔ ضروری نہیں ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یقین مانیے آپ کے بچے بھی آپ کو وقت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بچے جب چھوٹے رہتے ہیں آپ بھلے ہی ان کے لیے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ بچوں کے مائنڈ میں ایک چیز آئے گی کہ بھئی فیوچر بنانے کے لیے جو ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے باہر جانا پڑتا، رشتوں کو تیاگ دینا پڑتا، رشتوں کو جو ہے قربان کرنا پڑتا۔ خدا را یہ غلطی مت کریے۔ اگر آپ جتنی بھی محنت کر رہے ہیں، جو بھی محنت کر رہے ہیں، کم سے کم اپنے بچوں کو جو ہے 1-on-1 ٹائم دیا کریں، بھلے ہی آپ کے بچے چھوٹے ہوں بڑے ہوں۔ جب بھی جو ہی بچے جو ہے اڈلٹ ہو جاتے ہیں پھر تو کیا ہی کہنے ہیں، جب تو جو ہے آپ کو ہر چیز کو ان کو ریزننگ دے کے سمجھائے کیجیے ان کو، جو بھی چیزیں آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا بچہ جو آپ کو بائک مانگ رہا ہے، اگر آپ اس کو بائک دینے سے منع کر رہے ہیں تو کیوں نہیں دینا چاہتے، یا پھر اس کے نقصانات کیا ہے، اس کی اپروپریٹ ایج کیا ہے، کب آپ اس کو دلائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا بچہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اور اگر آپ اس کو وداؤٹ ریزننگ منع کریں گے تو یقین مانیں یہ بچہ آپ کا باغی بنے گا، اس کو لگے گا کہ بھئی میرا باپ جو ہے میرے کو یہ چیزیں دینے سے منع کر رہا ہے، لہٰذا میرا باپ میرا دشمن ہے۔ اتنا زیادہ جو ہے یہ چیزیں آپ کے بچوں کے اندر زہر گھول دیں گی،
آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کیونکہ آج کل کی جو سوسائٹی ہے عجیب طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں, عجیب طرح کا کانٹینٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے, جس میں کئی ایسی چیزیں آپ کو بتائی جا رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کا مائنڈ جو ہے کس طریقے سے واش کیا جا رہا ہے. آج کل کے جو بچے ہیں ان کے لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے. تو لہٰذا میری گزارش ہے اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتایا کریں. اور یہ جو میں جن صاحب کا آپ کے سامنے ذکر کیا, ان کی زندگی سے یا پھر ان کے جو حالات جیسا میں بتایا آپ کو آخر وقت میں آئے تھے, تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے خدا را تھوڑا سا فکر کریں, تاکہ آپ کی زندگی میں جو اس طرح کے حادثے نہ ہوں, یا پھر آپ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ایٹ لیسٹ ایموشنل کنیکٹ بنائیے تاکہ آپ کے بچے جو ہے آپ کے اچھے برے میں آپ کے ساتھ رہ سکیں. ورنہ یاد رکھیے بچے پیدا کرنا بڑی بات نہیں ہے, جانور بھی پیدا کرنا ہے. ہم لوگوں کا ایز اے مسلم جو ہے وہ بچوں کو انسان بنانا مقصد ہے, اور آخرت میں ہمارے لیے توسہ تیار کرنا ہے. تو خیال رکھیں اس بات کا. السلام علیکم.